خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے لیے حاضر ہیں. انشاءاللہ الکریم آج بھی اللہ کے مقبول بندے کا ذکر خیر سنیں گے، بلکہ صحابی رسول کا ذکر سنیں گے اور انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل کریں گے. یہ آل رسول بھی ہیں، گلشن زہرا کے مہکتے پھول بھی ہیں. انشاءاللہ الکریم ان کا ذکر خیر سننے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے. جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم. پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، آج ہم انشاءاللہ الکریم جس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ کیا کہنے ان کے، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکیب دوش مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. سبحان اللہ. انشاءاللہ الکریم ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ کی ولادت کا دن ہے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی سیرت سے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. ناظرین اکرام، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی بھی عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے. آپ رضی اللہ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے. آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے. آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے. نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحب زادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. سبحان اللہ. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ناظرین اکرام، حضرت امام حسن
مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جنہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بھی دیگر صحابہ اکرام کی طرح نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا فرزند نہیں جنا۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر شریف پر تشریف لاتے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مانوس یعنی ہل گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے۔ اللہ اللہ۔ ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے تشریف لائے۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور امور خلافت ان کے سپرد فرما دیے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفے آنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں خوب ستھرا فرما دیا۔ یہ کلمات یعنی جملے آپ رضی اللہ عنہ نے بار بار دہرائے، حتیٰ کہ مجلس میں موجود ہر شخص رونے لگا اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنائی دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد فرما دیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شرائط قبول کیے
اور باہم صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یوں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت سے دستبردار ہو گئے، یعنی آپ نے ہینڈ اوور کر دیا، تو بعض لوگ آپ کو یا آر المؤمنین یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم کہہ کر پکارتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آر نار سے یعنی دنیا کی یہ شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کچھ اوصاف بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے اوصاف سے نوازا تھا، بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار اور عفو درگزر کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرمایا کرتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، آپ کی عطائیں بھی بے مثال تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے وصال با کمال کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ آپ بہت سارے گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، بہت سارے گھروں کو جو ہے وہ چلانے میں ان کی معاونت فرماتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پتہ لگا، ورنہ آپ کی زندگی شریف میں کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے گھروں کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کتنے گھروں کی کفالت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے 2 بڑے پیارے مدنی پھول ناظرین ملتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے، کہ ایک تو آپ سخی ہیں، اور سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے دور ہوتا ہے، وہ بندوں سے دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے کہ ہم بھی سخی بنیں تاکہ ہمیں یہ برکتیں ملیں۔ دوسری بڑی پیاری بات کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی شریف میں لوگوں کی جو خیرخواہی فرمائی، لوگوں کا، جسے میں اپنے انداز میں آپ کو الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، گویا اپنے 150 گھر اپنے ذمے لے لیے کہ یہ اتنے گھر کا جو منتھلی خرچ ہوتا ہے وہ میں ادا کیا کروں گا۔ تو یوں میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جو کیپیبل ہیں، جو دوسروں کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اب وہ غریب چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کے علاقے میں رہنے والا ہو، کسی اور شہر میں رہنے والا ہو، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آپ اس طرح غائبانہ طور پر خاموشی کے ساتھ کسی کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں، اسے ذلیل کیے بغیر، اسے ظاہر کیے بغیر، اسے شرمندہ کیے بغیر، تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیارے عمل سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کفالت بھی فرما رہے ہیں، اور آپ کی زندگی شریف میں کسی پر ظاہر بھی نہیں ہوا کہ آپ اتنے گھروں کو نواز رہے ہیں۔ تو یہاں سے چھپا کر نیکی کرنے کا درس بھی مل رہا ہے کہ ہم بھی کوئی نیکی تو ایسی ہو جو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہو،
اللہ کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس طرح نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن فی زمانہ یہ ہے بڑا مشکل، کیونکہ جب تک واہ واہ نہیں ملتی، تعریف نہیں ملتی، شہرت نہیں ملتی، لوگ جو ہیں وہ سخی نہ کہہ لیں اور جناب راہ خدا میں بڑا خرچ کرنے والا نہ کہہ دیں، بڑا مدد کرنے والا نہ کہہ دیں، تب تک ہمیں لگتا ہے ہمارا خرچ کرنا قبول ہی نہیں ہوا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ہم بھی سخی بن جائیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے وقتاً فوقتاً ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بنیں۔ اور پیارا مہینہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، کیا ہی اچھا ہو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے راہ خدا میں کچھ صدقہ و خیرات کریں، کہ یہ آل رسول ہیں اور ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ہیں، کہ آقا کریم فرماتے ہیں میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو ہمیں جو ملا انہی کے صدقے، انہی کے گھرانے کے طفیل ملا ہے، تو اگر ہم ان کے نام پر صدقہ نکالیں، ان کے نام کی مسجد بنا دیں، ان کے نام کا جو ہے وہ مدرسہ بنا دیں، ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے جو طریقہ کار ماشاءاللہ موجود ہیں شریعت کے مطابق، ہم اس میں حصہ ملائیں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور دعوت اسلامی انڈیا اللہ پاک کی رحمت سے فیضان صحابہ اور اہل بیت کو عام کرنے کا ہی کام کر رہی ہے۔ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ان کے فیضان کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو عام کرنے پر بھی کام کر رہی ہے، اور ان کی تعلیمات شریعت کے مطابق ہیں۔ ان کی تعلیمات وہی ہے، امن کا پیغام، شانتی کا پیغام، نرمی اور محبت کا پیغام، معاف کرنے کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام ہے۔ دعوت اسلامی اسی کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ 50 سے زیادہ شعبہ جات ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے ہیں، جس کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کھانا کھلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، امام حسن مجتبیٰ، حسنین کریمین اور صحابہ اور اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے ہمارا پورا سال ہی لنگر، کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کا لنگر رضویہ پورا سال چلتا ہے۔ مختلف اعراس ہوتے ہیں، مختلف بزرگوں کے جو ہے وہ دن آتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی پورا سال ہی کچھ نہ کچھ کھلا رہی ہوتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کو فائنینشلی سپورٹ بھی کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں اسکرین پر کوئی نمبر نظر آ جائیں گے، نافلہ دینا چاہتے ہیں تو نفلی رقم بھی آپ دے سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ اگر آپ اپنی زکوٰۃ واجبہ رقم دینا چاہیں تو اس کے لیے ایک نمبر آپ کو نظر آئے گا واجبہ کا، آپ اس میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کر رہے تھے۔ مزید سنتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی دعوت میں شرکت کے لیے سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو پیغام بھجوایا۔ جب آپ تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرا روزہ ہے، اگر میرے علم میں یہ بات پہلے آ جاتی کہ آپ دعوت فرمائیں گے تو میں نفل روزہ نہ رکھتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزہ دار کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے۔ پھر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرما اور خوشبو منگوائی اور آپ کو یہ دونوں چیزیں لگائی گئیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس واقعے سے، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملا، یہ سبق ملا، اگر مسلمان پہلے سے کھانے کی دعوت دے تو موقع کی مناسبت سے اس کی دل جوئی کی خاطر نفل روزہ ترک کر دینا مناسب ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا، یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی،
تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں حرج کیا ہے؟ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے، ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 کے پیج نمبر 46 پر لکھتے ہیں، اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے ناظرین، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دیں۔ وہ دیکھو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ہی کم سین یعنی کم عمر تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھہارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی پیاری خوبصورت تربیت فرمائی۔ اس روایت میں ہمارے لیے یہ درس ہے، یہ لیسن ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدائی عمر سے ہی کرنی چاہیے۔ یعنی جب بچے کم عمر کے ہیں، ان کی عمر کم ہے اور کچھ سمجھنا وہ شروع کر دیں تو ہمیں تبھی سے ان کی تربیت کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین بچے کی تربیت کا صحیح حق ادا نہیں کرتے اور بچپن میں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے، اور جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کریں، بچہ سمجھ کر انہیں چھوٹ نہ دیں اور نہ یہ کہہ کر ان کی تربیت کو نظر انداز کریں کہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچے میں بات سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہمیں ان کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھیں، وہاں کھلائیں، کھلاتے کھلاتے تربیت کر دیں، کھانے پینے کی سنت آداب بتا دیں۔ کبھی کھیلتے کھیلتے، جیسے چھوٹے بچے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تربیت کی ہے کہ جب بچہ کچھ بولنے لگے، جیسے تتلی زبان سے کچھ بولنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اللہ 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 اس طرح اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچہ پہلا لفظ بولے گا تو اللہ بولے گا، اس کی زبان سے پہلا نام رب کا نکلے گا تو اسے کیسی برکتیں ملیں گی۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ والد صاحب چاہتے ہیں کہ بچہ پہلے میرا نام لے، ماں کہتی ہے پہلے میرا نام لے، تو پھپھی کہتی ہیں پہلے میرا نام لے، نانا نانی دادا دادی سب اپنے اپنے ارمان لے کر بیٹھے کہ بچہ پہلے نام میرا لے۔ ارے آپ کا نام لے نہ لے، اللہ کا نام لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ اللہ کا نام لے لے گا تو انشاءاللہ آپ کا نام روشن کرے گا، تو یہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو بچپن ہی سے بچوں کو سنبھالنا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے نشیڑی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے ہیں، بدنگاہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، عشق مجازی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی چھوٹے بچے اگر ان پہ توجہ نہ دی جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ جرائم کی دنیا میں آگے نکل جاتے ہیں، بری صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ان بچوں کو ہم بچپن سے ہی نہ بچائیں، ان پہ توجہ نہ دیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بچوں کا بنے گا کیا۔ اچھا، پھر کتنے بچے ایسے ہیں جو بچپن میں ہی، یعنی اگر میں کہوں چوٹ کرنے کے لیے، کہ وقت سے پہلے جوان ہو جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وقت سے پہلے جوان کیسے ہو گیا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے تھیں وہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، جو چیزیں اسے نہیں سننی چاہیے تھی وہ چیزیں وہ سن رہا ہے۔ اب اس کا ذہن خراب ہو رہا ہے، اس کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اس کا کردار تباہ ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جسے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، والدین سے اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے تھا، والدین کا ادب کرنا چاہیے تھا، آج وہی اولاد ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، گھورتی ہے، پلٹ کر جواب دیتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی۔ تو یہ سارا کچھ کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کردار ہے۔ آج مجھے دیکھنے سننے والوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری اور خوبصورت تربیت فرمائی، ہم بھی اس سے مدنی پھول حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں اور اپنے بچوں کی پراپر تربیت کریں، ان پہ توجہ دیں، کہاں جاتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بعض مرتبہ بچے رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، کبھی تو دیکھ لیں آپ کہ آپ کا بچہ رات کو 12 بجے 2 بجے 3 بجے گھر میں داخل ہو رہا ہے، یہ تھا کس کے ساتھ اور اتنی دیر رات تک یہ کر کیا رہا تھا؟ کل ایسا نہ ہو پانی سر سے اونچا ہو جائے اور پھر ہم کہیں کہ کاش میں نے پہلے اپنے بچوں کو سنبھال لیا ہوتا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے، امام حسن مجتبی کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نے کچھ دیر پہلے یہ بھی بیان کی کہ آپ کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، لوگوں کی خیرخواہیاں فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہیں کہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز مبارک ہے۔ کسی کے زہر کھلا دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ایک قول کے مطابق 50 ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ اللہ پاک کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ ناظرین اکرام، 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کا ذکر خیر کیا، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جہاں ان کی ولادت بیان ہوئی، جہاں ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا انداز زندگی بیان ہوا، وہیں الحمدللہ ہم نے ان کا خیرخواہی کرنا، سخاوت کرنا بھی سنا اور آپ کی وصال کی تاریخ بھی سنی۔ کاش کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے میں، اپنے اسلاف کو یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقین مانیں یہ ہمیں یاد رہیں گے، ان کی سیرت ہمیں پتہ ہوگی تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ آج آپ اور ہم ایک تھوڑا سا ٹیسٹ اپنے گھر میں لے لیں۔ جی ہاں، ایک ایگزام ہم اپنے گھر میں لے لیں۔ وہ کیسا ایگزام لے لیں؟ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں کو گھر میں کتنے بزرگوں کے نام یاد ہیں۔ ایک پیپر پر نام لکھوائیں بزرگوں کے، کن کن بزرگوں کا نام یاد ہے۔ انبیاء کا، چلیں انبیاء سے ہم شروع کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کس کس کے نام یاد ہیں، صحابہ میں سے کس کے نام یاد ہیں، پھر تابعین، تابعی تابعین، بزرگان دین، ان میں سے کن کن کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہیں۔ پھر ایک ٹیسٹ لیجئے، فلمی اداکار، گلوکار، ڈانسر، باکسر، کرکٹر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے نام لکھوائیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نام زیادہ لکھ دیں آپ کے بچے۔ یعنی ہم دنیا سے اتنے زیادہ دنیا کے معاملے میں ہمارا اتنا زیادہ رجحان ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی سیرت سے متعلق جو معلومات ہمیں ہونی چاہیے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر توجہ بھی دیں، اور اس طرح کے جو معلوماتی پروگرام ہم FGN چینل پر آپ کے لیے لاتے ہیں اسے توجہ کے ساتھ سنا بھی کریں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اسے شیئر بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوگی۔ ناظرین، انشاءاللہ الکریم پھر ایک بزرگ کا ذکر خیر کرنے کے لیے سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، تب تک اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، نیک اعمال رسالے سے اپنا جائزہ لیجیے اور اسے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع کرنے کا معمول بنائیے، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی کوشش کیجیے۔ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ خدا